السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جو لفظ ہے وہ اہدینا ہے۔ اس لفظ کو شروع کرنے سے پہلے ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا جو ہے وہ سبق شروع کیا تھا۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہم نے سیکھا تھا وہ تھا آوازہ، آوازہ۔ اس کے بعد ایک اور لفظ تھا وہ تھا راجما۔ تو ہم نے یہ کہا تھا یہ سارے مختلف حروف جو عربی کے حروف تہجی ہیں ان میں سے یہ لفظ آتے ہیں اور ان سے مصدر بنتے ہیں۔ تو راجما بھی سیکھا تھا، پھر اس کے ہم نے شاطانہ دیکھا تھا، ایک شا تو نا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ 90% سے جو زیادہ الفاظ ہیں عربی کے اندر وہ ان 3 حرفوں سے آتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس حروف تہجی ہیں، ان میں سے آپ کوئی 3 حرف چن لیتے ہیں اور پھر حرف کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان سے کوئی نہ کوئی مطلب نکل آتا ہے۔ تو جب ہم نے آوازہ سے فعل مضارع بنایا تھا تو ہم نے پہلے شروع میں یا لگائی تھی، تو یاد ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا حرف تھا عین اس کے اوپر جزم لگائی تھی، اور جو تیسرا جو واو تھا اس کے اوپر پیش لگائی تھی، اور جو زال تھی اس کے اوپر بھی پیش لگائی تھی۔ تو یہ بنا تھا یا آووذو، ٹھیک ہے، یا آووذو۔ اور ابھی ہم نے ایک اور لفظ جو ابھی پڑھا ہے وہ ہے آبادہ سے، آبادہ، میں بتا دیتا ہوں، آبادہ۔ اور اس سے ہم نے کہا تھا اس کے لیے ہم نے جو مضارع بنایا تھا اس میں کیا کیا تھا، یہ لگائی، عین کے اوپر جزم لگائی، یا ابو دو، یا ابو دو۔ تو یہ ایک بڑا فکس پیٹرن آ رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شروع میں یا لگاتے ہیں، اس کے جو اگلا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں، جو اس سے اگلا حرف ہے اس کے اوپر بعض اوقات وہاں پہ پیش آتی ہے اور بعض اوقات وہاں پہ زیر آتی ہے، لیکن جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہی آتی ہے، دم ہی آتا ہے۔ تو کیونکہ حرفوں کے اندر جو الفاظ بنتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں، بعض اوقات یہ تبدیلیاں آتی ہیں کہ آپ کوئی حرف ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس کے سامنے ایک لفظ لگاتے ہیں، ایک حرف اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں، بعض اوقات اس کے آخر پہ 2-3 حرف اور لگا دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مطلب بدلتا رہتا ہے۔ لیکن جو مصدر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آلموسٹ جو ہے وہ سیم ایک جیسا ہی رہتا ہے، مصدر جو ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، اور ان کو پہچاننا، جو مصدر کے حروف ہیں جو جن 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے ان کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ترجمہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کچھ مخصوص یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے مخصوص قسم کی کیا کہنا چاہیے، ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اگر آپ ایک یہ والی مثال لیں تو آوازہ اور آبادہ، اس میں سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، فا کلمہ، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عین، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ تو پہلا حرف جو ہوگا اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے حرف کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو عربی کے اندر جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس سے سارے الفاظ باقی بنتے ہیں، یا گرامر جو ہے بناتے ہوئے جس کے اصول جو ہے وہ لگائے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ فاعلہ پہ کیے جاتے ہیں۔ تو فاعلہ جو ہے یہ پہلا حرف ہے، عین دوسرا حرف ہے، لام دوسرا۔ تو اس کی جگہ پہ جو بھی لفظ استعمال کریں گے، فرض کریں یہاں پہ آوازہ ہے، آوازہ، تو آ جو ہے یہ فا کلمہ ہے، جو وا ہے وہ عین کلمہ ہے، اور جو ذا ہے یہ لام کلمہ ہے۔ اسی طرح سے اگر آبادہ آپ لیتے ہیں یا شاطانہ لے لیتے ہیں تو شین جو ہوگا اس کو ہم فا کلمہ کہیں گے، اور توئے کو جو ہے وہ عین کلمہ کہیں گے، اور نون کو جو ہے وہ لام کلمہ کہیں گے۔ تو شاطانہ، یعنی کوئی بھی آپ لفظ دیکھیں تو اس کے اندر اگر جو مصدر ہے اس کو پہلے باہر نکالیں، اس مصدر کے اندر 3 حرف ہوں گے،
ان میں سے جو پہلا حرف ہوگا اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو دوسرا حرف ہوگا اس کو عین کلمہ کہیں گے، اور جو تیسرا حرف ہوگا اس کو لام کلمہ کہیں گے۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں نے سائڈ پہ یہ کچھ لکھے ہوئے ہیں، جیسے فاعل، فعیل، فعول، فعال، فعلان، تو یہ مختلف قسم کے وزن ہیں۔ ان وزنوں کے اوپر ہم کسی بھی مصدر سے فعل بناتے ہیں۔ تو فرض کریں اگر آپ نے، جیسے ہم نے رحیم، یاد ہے رحیمہ سے رحیم بنایا تھا، تو رحیم ہم نے کیسے بنایا تھا کہ یہ جو تھا راحیمہ، اس میں جو رحیم کیسے بنا تھا کہ جو فا کلمہ تھا، فا، تو یہ فا کلمہ ہو گیا، اس کے بعد عین کلمہ یہ ہو گیا، اس کے بعد دیکھیں فا اور عین کے بعد میں کیا چیز آ رہی ہے، یا آ رہی ہے، تو ہم نے یہاں پہ یا لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو جو لفظ بنا تھا وہ بنا تھا رحیم، فعیل کے وزن پہ تھا، اور فعیل کا وزن ہوتا ہے جو ہمیشہ کا کام کرنے والا ہو۔ تو اسی طرح سے بہت سارے جو ہیں وہ وزن ہیں، بہت قسم کی جو ہیں الفاظ بن سکتے ہیں، لیکن فی الحال صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی 3 حرفی مصدر کے اندر پہلا کلمہ جو ہوتا ہے اس کو فا کہتے ہیں، دوسرے کلمے کو عین کہتے ہیں، اور تیسرے کلمے کو لا کلمہ کہتے ہیں۔ تو اگلا جو لفظ ہوگا، اگلا سبق جو ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی جو لفظ ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کا فا اور عین اور لام کلمہ اور اس کے ساتھ کیسے تبدیلیاں کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔